کا کانٹیکسٹ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولے تو پہلی حدیث یہی نکلے گی جو آپ میں بیان کرنے چاہ رہا ہوں. کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو، اور پہلے نمبر پر ہوگی. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر. دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں اٹھائیں، پہلی حدیث نماز کے طریقے پر جو محدثین نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے، جو پاکستانیوں تک ابھی نہیں پہنچی ہوئی، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں. رجل صالح، بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے، گارنٹی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی حدیث ہے، وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ. ان کے بیٹے ان سے روایت کر رہے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر. اور کئی طرق ہیں بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اور ساری کتابوں میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بھی کہتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں ہاتھ اٹھانے والا عمل یعنی رفع الیدین نہ کرتے. رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، اور یدین دو ہاتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے سجدوں کے اندر. یہ حدیث جو ہے دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں بنیادی حدیث ہے نماز کے طریقے پر. اور یہ حدیث نقل فرما کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، امام بخاری کے شاگرد تھے، اور بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی کا نمبر آتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ترمذی میں جب حدیث نقل کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 256 نمبر حدیث یہ دی اور اس کے تحت مسئلہ ہی کنکلوڈ کر دیا. امام ترمذی کے کامنٹس پڑھ کے آپ کو بتانے لگا ہوں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن صحیح حدیث ہے. یہ فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. خیر بخاری اور مسلم میں موجود تھی لیکن امام ترمذی نے بھی کہا یہ صحیح حدیث ہے. اور پھر انہوں نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو بائی نیم مینشن کیا کہ ان تمام صحابہ کا اور تابعین اور تبع تابعین کا نماز کا طریقہ یہی تھا. پہلے نمبر پہ پتہ کس کا نام لیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کا، مالک بن حویرث کا، وائل بن حجر کا، کتنے صحابہ کو بائی نیم مینشن کیا کہ وہ اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور پھر کہا کہ تابعین میں سے حسن بصری، عطا بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ اجمعین، یہ تمام تابعین بھی نماز اس طریقے پر پڑھتے تھے. پھر تبع تابعین کا ذکر کیا اور پہلے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزائی، امام سفیان بن عیینہ، امام محمد بن اسحاق اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ان تمام ائمہ کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور اس کے بعد بڑا ایکسکلوسیو جملہ بولا، بہت سخت جملہ بولا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام بخاری کے بھی دادا استاد اور امام ترمذی کے بھی دادا استاد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد.
عبداللہ بن مبارک المتوفا 181 ہجری، امام ترمذی نے ساتھ ہی نقل فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے، اس کی نماز کا طریقہ تو ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا، اور جو بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی حدیث ثابت نہیں ہے، جو مشہور ہو چکی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کنکلوڈنگ جملہ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اور یہ تو امام ترمذی ہیں، ان کے استاد کی سنیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک پوری ایکسکلوسیو بک لکھی ہے، جز رفع الیدین۔ جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے، جز رفع الیدین۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں میں کتاب کیوں لکھنے جا رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس شخص کا رد کر رہا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرا ہے، اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے، اور وہ متکبر شخص ہے، اور اس نے اجمیوں کی حدیث کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر رفع الیدین کی سنت کو ان پر مبہم اور امبیگوس کر دیا، اور اپنے گرد گوروں کا جھمگٹا لگا کر وہ خوش ہوتا ہے، اور اس نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا، بلکہ یہ اہل سنت کا دشمن ہے۔ اور پھر صاحب لکھتے ہیں وہ مقدمے میں ہی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ہڈیوں اور گوشت اور دماغ کے اندر بدعت جاری ہو چکی ہے کہ اس نے رفع الیدین کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ اس گروہ کے لوگ موجود ہیں، اور اس سنت کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر انہوں نے فوراً بات حدیث لی، 122 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں رفع الیدین کے بارے میں، اور پہلی حدیث لی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مولا کا مطلب دلی محبوب۔ انہوں نے میں سمجھتا ہوں قلعہ ہی ٹھوک دیا، تابوت میں آخری کی ٹھوکا۔ یہ کہتا نہیں بتائیں بھی خلفاء راشدین کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ تو انہوں نے پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے، پچھلے تینوں خلفاء ویسے ہی کور ہو جائیں گے۔ پہلی حدیث مولا علی سے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی سے جب حدیث نقل کی وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ، میں بیان کروں گا، تیسری حدیث وہی ہے۔ حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ 70 صحابہ سے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی روایتیں میرے تک پہنچی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے، میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، کسی ایک صحابی سے بھی ایک رکعت بغیر رفع الیدین کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا چیلنج، یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیوں کیا؟ انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا، آج یہ میرا ٹاپک نہیں، میں صرف اس کو بریفلی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیسے سامنے آئے، اور یہ جو باتیں مشہور کر دی ہیں جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے نکال لی، اسی طریقے سے گھوڑوں کی دموں والی حدیث اور رفع الیدین کو مکھیاں مارنا اور اس قسم کی جو بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں ان کی علمی گرفت، اس کے لیے اللہ سے ٹاپک چاہیے تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کے ٹاپک کو اس کی طرف لے جاؤں مکمل طور پر، کیونکہ عام آدمی الحمدللہ سلیم الفطرت ہے، اس کو جب بتا دیا جائے کہ یہ بھائی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کو اگر مولوی کوئی پٹی نہ پڑھائے تو سیدھا مسلمان ہی ہوتا ہے بیچارہ، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو۔ مولوی پٹی پڑھائے گا تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا دے گا۔ عام مسلمان کے لیے کافی ہے کہ بھائی یہ حدیث آ گئی، دیٹس آل۔ اس لیے عام مسلمانوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ بھائیو، یہ جو حدیث میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی، یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور صحابی سے بھی ہے، اور وہ ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری اور مسلم میں ان سے بھی یہ حدیث روایت ہے، اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے، کانوں تک اٹھاتے تھے۔ اس کو میں انشاءاللہ بعد میں بریف کروں گا، بعض حدیث میں کندھوں تک، بعض میں ہے کانوں تک، تو یہ فرق کیوں آیا؟ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور اس میں بھی 3 مواقع پر رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔
اور ایک چوتھا رفع الیدین ہے جو کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 739 نمبر حدیث میں ہے، وہ ہے 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد، وہ چوتھا رفع الیدین ہے۔ باقی جو 5واں رفع الیدین ہے یعنی سجدوں میں رفع الیدین کرنا، تو اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر رکوع میں جاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر بھی۔ یہ حدیث جب سنن نسائی کے اندر آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اس میں قتادہ جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کر دے، یعنی یہ نہ بتا دے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی۔ تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو، تو وہ اپنے استاد کو چھپا کر حدیث بیان کرتا ہے ان سے، اخبرنا یا حدثنا سے بیان نہیں کرتا۔ تو جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ حدیث ضعیف تصور کی جائے گی۔ تو قتادہ جو ہے مدلس ہے، سنن نسائی کی اس حدیث میں اس کا نمبر بھی سن لیجئے، 1086 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث سنن الکبریٰ امام نسائی کی جو کتاب ہے جس میں سے سنن نسائی صغریٰ نکالی گئی، اور وہ کتاب بڑی کتاب ہے، 11717 حدیث ہے اس میں، اور عام جو سنن نسائی ہے اس میں 5761 ہے، یعنی آدھی حدیث ہے۔ تو اوریجنل کتاب وہ ہے جس سے نکالی گئی۔ اور دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاتب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شعبہ لکھا گیا، تو سعید اصل میں راوی ہے جن سے جو ہے جنہوں نے قتادہ سے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر شعبہ قتادہ سے بیان کر دینا تو شعبہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں سما کی تصریح کے بغیر قتادہ کی حدیث نہیں لیتا، لیکن سنن نسائی جو غلطی سے چھپی ہے اس میں یہ شعبہ کے الفاظ چھپ گئے، اور اوریجنل جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ اس کے اندر سعید کے الفاظ موجود ہیں، یہ میں نے کلیئر کر دیا، اور اس حدیث کا نمبر جو ہے وہ 672 ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی تابعین ایسے موجود ہیں جو سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لہذا ہمارے اہل تشیع بھائی سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں، باقی 4 موقعوں پہ تو اہل سنت کا ان کا اتفاق ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو 5واں رفع الیدین ہے، چوتھا وہ بھی کرتے ہیں 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد، 5واں رفع الیدین جو ہے یہ اہل تشیع کے ہاں جو آیا تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین سے ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے جو عبداللہ بن عمر کی میں نے پڑھی تھی کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بہرحال چونکہ تابعین نے یہ عمل کیا تو ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر